السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے پر پہنچے۔ وہ مسلح ہوئے اور اپنی بہن حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا۔ حضرت خولہ ان کی چھوٹی بہن تھی، نہایت خوبصورت، ماہ طلعت مگر بڑی بہادر، مستقل مزاج اور دلیر خاتون تھی۔ انہوں نے سلام کا جواب دے کر فرمایا، پیارے بھائی، آج آپ مجھ سے اس طرح کیوں رخصت ہو رہے ہیں جس طرح کوئی کسی سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہوتا ہے؟ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزیز جان 60,000 عیسائی عربوں کے مقابلے کے لیے 60 مسلمان جا رہے ہیں، جن میں میں بھی ہوں۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ شہادت کی نعمت عطا فرما دے، اس لیے میں اس طرح رخصت ہو رہا ہوں۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہتھیار لے کر خیمہ سے باہر آ گئے۔ شمعونہ بھی اس وقت حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھی۔ اس نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر کہا، 60 مسلمان 60,000 عیسائی عربوں سے لڑنے جا رہے ہیں۔ حضرت خولہ، تمہارے سامنے ہی تو بھائی جان کہہ رہے تھے۔ شمعونہ، نہایت حیرت کی بات ہے، میرا دل تو اس خبر کو سنتے ہی دھڑکنے لگا ہے۔ تم کیسی بہن ہو کہ تم نے اپنے بھائی کو موت کے منہ میں جانے کی اجازت دے دی؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نہیں جانتی شمعونہ، مسلمان مقدرات کے قائل ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موت کا وقت، طریقہ اور جگہ سب کو پہلے ہی سے لکھ دیا ہے۔ قضا اپنے وقت پر آئے گی اور ضرور آئے گی، کوئی قوت اسے روک نہیں سکتی۔ پھر موت سے ڈریں کیوں؟ اگر جہاد میں موت آ جائے تو پھر خوش قسمتی کا کیا کہنا؟ شہیدوں کے لیے جنت ہے۔ مسلمانوں کو جہاد میں جانے کی بڑی خوشی اور شہید ہونے کی بڑی تمنا ہوتی ہے۔ شمعونہ خاموش ہو گئی۔ اس نے کہا، کاش میں بھی ان بہادروں کو دیکھ سکتی جو اس موت کی مہم پر جا رہے ہیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کیا مشکل ہے، ٹیلے کے سرے پر کھڑے ہو کر دیکھیں گے۔ شمعونہ، لیکن ٹیلا تو لشکر کے پیچھے ہے اور لڑنے والا دستہ سردار کے خیمے پر سے روانہ ہوگا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ، سنا ہے اس دستے کے سردار حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر کیے گئے ہیں، اس لیے لوگ ان کے پاس آئیں گے اور اسی ٹیلے کے نیچے جمع ہوں گے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شمعونہ ان لڑکیوں کے قریب جا کر کھڑی ہو گئیں جو پہلے سے ان مجاہدین کو دیکھنے کی غرض سے ٹیلے پر جمع تھیں۔ مجاہدین اپنے اپنے اہل و عیال سے رخصت ہو کر ہتھیار لگا کر گھوڑوں پر سوار آ رہے تھے۔ شمعونہ نے انہیں دیکھا۔ ان میں سب سے کم سن اور خوب رو اسے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم ہوئے۔ ان کے قریب ہی ایک اور انہی کے ہمسن عرب کھڑے تھے۔ وہ کچھ سانولے رنگ کے تھے، لیکن ان کے چہرے میں کچھ ایسی جاذبیت اور آنکھوں میں کچھ ایسی تسخیر تھی کہ جو انہیں ایک مرتبہ دیکھتا تھا وہ انہیں دوبارہ دیکھنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ شمعونہ نے انہیں دیکھا، دیکھتی رہی۔ اس نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی طرف اشارہ کر کے دریافت کیا، یہ عرب کون ہیں؟ ان کا کیا نام ہے؟ حضرت خولہ، انہیں عنجدہ کہتے ہیں، یہ ان کی عرفیت ہے۔ اصل نام رافع ہے، لیکن اصل نام سے عرفیت زیادہ مشہور ہے، اس لیے سب عنجدہ ہی کہتے ہیں۔ نہایت بہادر ہیں۔ ان کی والدہ ایسی بہادر تھیں، دلیر تھیں کہ 100 مردوں سے اکیلی لڑتی تھیں۔ کہتے ہیں وہ خوب روح زیادہ تھیں، مردوں پر ان کے حسن کا اثر پڑ جاتا تھا۔ شمعون، شاید وہ سرخ و سفید رنگ کی ہوگی۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ، نہیں، وہ بھی سانولے رنگ کی ہی تھی، لیکن چہرے کے نقش و نگار کچھ ایسے تھے کہ جو دیکھتا تھا فریفتہ ہو جاتا تھا۔ جبکہ یہ دونوں حضرت عنجدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق گفتگو کر رہی تھی اور شمعونہ انہیں بار بار دیکھ رہی تھی۔ اس وقت اتفاقیہ حضرت عنجدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر بھی اٹھ گئی اور شمعونہ پر جا پڑے۔ شمعونہ دھک سے ہو گئی، وہ لڑکھڑانے لگی۔ اس نے جلدی سے اپنی نگاہیں جھکا لیں۔ اسی وقت حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ مسلح ہو کر ٹیلے سے اتر آئے، گھوڑے پر سوار ہوئے اور 60 مسلمانوں کو ساتھ لے کر جبلہ کے لشکر کی طرف چلے۔ اس عرصے میں جبلہ نے بھی اپنے لشکر کو صف بستہ کر لیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے مقابلے کے لیے سارا اسلامی لشکر میدان میں آئے گا، مگر جب اس نے چند مسلمانوں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو فخر و غرور سے، تکبر سے اس کا سر اونچا ہو گیا
اور مسرت و شادمانی سے چہرہ چمکنے لگا۔ اسے خیال ہوا کہ مسلمانوں کی یہ تھوڑی سی جماعت صلح کا پیغام لے کر آئی ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کیا میں نے نہ کہا تھا کہ مسلمان مجھ سے مقابلہ کرنے کو تیار نہ ہوں گے؟ وہی ہوا نا، مسلمان صلح کی درخواست لے کر آئے ہیں۔ اب ان کے سامنے بھی نئی شرطیں پیش کی جائیں جس سے رومی سلطنت کا وقار بڑھ جائے۔ ان میں سے بعض خوش آمدیوں نے کہا، معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ان خود سرے مسلمانوں پر آپ کی ہیبت چھا گئی ہے، آپ کا رعب چھا گیا ہے۔ یہ صلح فتح کے مترادف ہوگی اور فتح آپ کے نام سے منسوب کی جائے گی۔ جبلہ، چلو سنیں یہ لوگ کیا کہنے آئے ہیں۔ جبلہ اپنے لشکر کے وسط میں تھا۔ وہ چند جانشار رفقا کو ساتھ لے کر بڑھا اور اپنی صفوں کو چیرتا ہوا سب سے اگلی صف کے آگے کھڑا ہوا۔ حضرت واقعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جبلہ پر ایسا غرور چھایا کہ وہ رجزیہ اشعار پڑھنے لگا۔ ان اشعار کا مطلب یہ تھا، ہم حامیان اور بندگان شریف سے ہیں، ہم نے ان سے لڑنے کا ارادہ کر لیا ہے جو ہمیں ناچیز سمجھتے ہیں۔ ہم بزرگ و محترم ہیں، بہادر اور دلیر ہیں، ہمارے سامنے صلیب ہے، ہم مسلمانوں کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ ادھر جبلہ نے اپنے اشعار ختم کیے، ادھر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے للکارا، اے عابدان صلیب، لڑائی کے لیے نکلو۔ جبلہ نے رفقا سے کہا، تم نے سنا حضرت خالد کیا کہہ رہے ہیں؟ رفقا نے کہا، ہاں سنا، وہ لڑائی کی طرف بلا رہے ہیں۔ جبلہ، ان احمقوں نے میری خوشی کو خاک میں ملا دیا۔ اگر وہ صلح کا پیغام لے کر آتے تو رومیوں پر میری دھاک بیٹھ جاتی، قیصر روم کی نگاہوں میں میرا وقار بڑھ جاتا۔ لیکن کچھ پرواہ نہیں، اگر وہ لڑنا ہی چاہتے ہیں تو لڑیں۔ ان کی تعداد ہی کتنی ہے؟ 30,000 ہی تو ہے، میں انہیں ضرور شکست دے کر بھگا دوں گا۔ جبلہ نے آگے بڑھ کر کہا، کون ہمیں جنگ کی دعوت دیتا ہے؟ کیا وہ نہیں دیکھ رہا کہ ہم لڑائی پر آمادہ ہو کر میدان میں نکلے ہیں؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اور قریب آ کر فرمایا، میں تمہیں جنگ کی دعوت دیتا ہوں۔ میرا نام خالد بن ولید مخزومی ہے، میں معزز قبیلے کا فرد ہوں، میری شجاعت کا شہرہ ہے۔ جبلہ، میں تمہیں جانتا ہوں، تم اس بات پر پھول نہ جانا کہ قنسرین کے مقام پر میں تمہیں طرح دے کر چلا آیا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ، ممکن ہے یہاں بھی تمہیں طرح دے کر ہی بھاگنا پڑے۔ جبلہ کو غصہ آ گیا، اس نے کہا، فضول باتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، میں نے ارادہ کیا تھا کہ تم صلح کی درخواست کرو گے تو منظور کر لوں گا، لیکن اب تمہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی قسم کھا کر یقین دلاتا ہوں کہ ہرگز صلح منظور نہ کروں گا۔ تم اپنی قوم کی طرف پلٹ جاؤ اور جا کر ان سے کہہ دو کہ اب سوائے جنگ کے کوئی چارہ نہیں ہے، وہ میرے مقابلے میں نکلیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جبلہ، ہم تیرے لشکر سے لڑنے ہی کے لیے آئے ہیں۔ جبلہ نے سخت متحیر ہو کر کہا، تم گنتی کے چند آدمی میرے 60,000 لشکر سے لڑنے کے لیے آئے ہو؟ تحقیق تمہیں غرور نے فریب دیا ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ، ہم غرور نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھتے ہیں۔ تم البتہ لشکروں کی بھاری جمعیتوں پر غرور کیا کرتے ہو۔ میرے ان ساتھیوں میں سے ہر ایک ایسا ہے جو تیرے تمام لشکر سے لڑنے کو تیار ہے، اور جو لوگ ہم سے پیچھے رہ گئے ہیں وہ لڑائی کے ایسے خواہش مند ہیں جیسے پیاسا ٹھنڈے پانی کا خواہش مند ہوتا ہے۔ افسوس ہے اے جبلہ، تو روشنی میں آ کر اندھیرے میں جا پڑا۔ جبلہ نے کہا، اب تمہیں قدر و عافیت معلوم ہو جائے گی۔ ہم رئیسان غسان اور قوم لخم و جذام سے ہیں، تم میں سے ایک شخص کو بھی زندہ اور باقی نہ چھوڑیں گے۔ یہ کہتے ہی جبلہ واپس چلا گیا۔ اس نے لشکر میں جاتے ہی پکارا، اے آل غسان، حملہ کرو، حملہ کرو۔ اس کا 60,000 لشکر طوفان باد کی طرح مسلمانوں کی طرف بڑھا۔